بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 185 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ موت کی سزا کا عنوان زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج تیسری نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب آپ کا مثبت استدلال آ چکا، اس آیت پر جو اعتراضات علماء کی جانب سے کی جاتے ہیں اس پر آپ کا جواب آ چکا۔ سلسلہ گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا اور یہ پوچھوں گا آپ سے کہ ایک اور بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مان لیا جو کچھ آپ نے بیان کیا کہ امت کے علماء نے اس آیت کو محض بنی اسرائیل سے متعلق نہیں سمجھا، یہ بھی مان لیا کہ صرف دو عامۃ الورود چیزوں کا اس میں ذکر نہیں ہوا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جو پورا کا پورا ایک فلسفہ، ایک قانون آپ نے اس سے برآمد کر لیا ہے، تو کیا اس کی بھی کوئی نظیر، کوئی شاہد، کوئی ماضی میں روایت ملتی ہے کہ ان آیات سے ہمارے علماء، ہمارے فقہا نے استنباط احکام کیا، گویا ان کی بنیاد پر کوئی حکم اخذ کیا ہو؟ وہ ساری بحث تو ٹھیک ہے، چلیں اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں ہدایت ملتی ہے، لیکن جو قانون آپ نے برآمد کر لیا، اس طرح کا قوانین میں سے کسی اور نے بھی دریافت کی ہے؟ میں نے پچھلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے مفسرین بھی جب اس آیت کو واضح کرتے ہیں تو فساد فی الارض کے تحت وہ احکام بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اس سے متعلق کیے۔ چنانچہ جلالین کی عبارت میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی تھی۔ انہوں نے زنا کو، کفر کو، اسی طرح محاربے وغیرہ کو اسی کے تحت رکھ کے بتایا ہے کہ ہم ان کی سزا اسی سے اخذ کرتے ہیں۔ لیکن صرف اتنی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں جو جلیل القدر فقہا ہیں وہ سب اس سے استدلال بھی کرتے، اس کی حیثیت کو بھی سمجھتے اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا ایک محکم حکم ہے۔ یہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے تھا، ان سے پہلے کی امتوں کے لیے تھا، اسی طرح ہمارے لیے ہے۔ اس آیت میں جو چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں ان کو ہم اللہ کی ہدایت سمجھ کر جتنے احکام بھی ان سے نکلتے ہیں ان سب کے سامنے سر تسلیم ہم کریں گے۔ میں آپ کے سامنے جلیل القدر فقہا کو رکھ دیتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے احکام سے متعلق ہمارے ہاں بہت سی تصانیف ہیں جنہیں احکام القرآن کا نام دیا جاتا ہے۔ ابو بکر جساس احناف کے جلیل القدر ائمہ اصول میں سے بھی ہیں۔ وہ جب اس آیت پر بحث کرتے ہیں تو اس کے تمام پہلوؤں کو واضح کر دینے کے بعد آخر میں خلاصہ مباحث کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تمام چیزوں کو واضح کر دیا۔ فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ضُرُوبًا مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى الْأَحْكَامِ، یہ آیت احکام پر متنوع دلائل کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، ان کو متضمن ہے۔ وہ متنوع احکام کیا ہے؟ وہ انہوں نے 10 گن کر بتائے ہیں، یعنی ایک ایک کو الگ کر کے بتایا ہے کہ یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، اور پھر 10 پورے کے پورے بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ منہا دلالتها علی ورود الاحکام مضمنۃ بمعان یجب اعتبارها بوجودها وهذا يدل على صحة القول بالقیاس، یعنی احکام اپنے معنی پر متضمن ہو کر آتے ہیں، جو اگر پائے جائیں گے تو حکم کے لیے ان کا اعتبار بھی ہوگا۔ یہ قیاس پر استدلال کی بھی دلیل ہے۔ اچھا، یعنی حقیقت کو دیکھتے پہلی ہیں۔ بات انہوں نے یہ بیان کی کہ احکام میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس معنی پر مبنی ہے، ان کا ریشنل کیا ہے۔ جب ہم انہیں متعین کر لیتے ہیں تو پھر جہاں جہاں وہ چیز پائی جاتی ہے وہاں حکم کا اطلاق بھی کرتے ہیں، اور یہی تو قیاس کی بنیاد ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وَالثَّانِی اباحۃ قتل النفس بالنفس، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو جان کی حرمت کے باوجود اس کا قتل بھی جائز ہو گیا، یہ دوسری بات معلوم ہوئی۔ پھر کہتے ہیں وَالثَّالِث ان من قتل نفسا فهو مستحق للقتل، کہ جس نے کسی کی جان لے لی وہ خود بھی اب اس کا مستحق ہو گیا کہ اس کی جان لے لی ہے۔ یعنی وہاں یہ تھا کہ وہ جائز ہو گیا ہے، یہاں یہ ہے کہ وہ مستحق ہو گیا ہے۔ اب وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ میری جان کیوں لی جا رہی ہے۔ والرابع من قصد قتل مسلم ظلما فهو مستحق القتل، یعنی یہ تو ہے قتل کر ڈالا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نے ظلم کی بنیاد پر کسی مسلمان کو قتل کر ڈالا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، تنہا اس کا ارادہ کیا وہ بھی قتل کا مستحق ہو گیا۔
پھر کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بغیر نفس کما دل علی وجوب قتل النفس بالنفس وهو يدل على وجوب قتله اذا قصد قتل غیرہ اذ هو مقتول بالنفس ارادت اطلاقها. یعنی یہ آیت جس طرح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر ڈالا تو اس کو قتل کرنا واجب ہے، اسی طرح یہ اس بات کے وجوب پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جب اس نے کسی دوسرے کے قتل کا ارادہ کر لیا، یعنی وہ اپنی طرف سے نکل کھڑا ہوا، تو گویا وہ شخص تو پھر اب اس کے ارادے ہی سے مقتول ہے، کیونکہ اس نے تو اس کے اتلاف کا فیصلہ کر لیا۔ ارادہ قتل ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں والخامس الفساد فی الارض یستحق بہ القتل. پھر پانچویں چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ فساد فی الارض بھی ایک ایسا جرم ہے جس سے قتل کا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے۔ والسادس احتمال قولہ تعالی فکانما قتل الناس جمیعا ان علیہم آثم کل قاتل بعدہ. اور پھر اس سے یہ احتمال بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ قاتل ان سب کے گناہ میں شریک ہوگا جو اس کے بعد قتل کریں گے۔ اور پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ وَسَخَّلَهُ لِغَيْرِهِ. اس لیے کہ اس نے دوسروں کے لیے قتل کی راہ ہموار کر دی، سہولت پیدا کر دی۔ بڑی بات تھی کہ کسی کی جان لے لی جائے، اس نے لے کر لوگوں کو گویا انگیخت فراہم کر دی، اب دوسرے بھی قتل کریں گے۔ وَالسَّادِسُ أَنَّ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ مَعُونَةُ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ حَتَّى يُقِيدُوهُ مِنْهُ. اور ساتویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب لوگوں پر مقتول کے ولی کی مدد کرنا بھی ضروری ہے، لازم ہے، اور اس وقت تک اس کی مدد کی جائے گی جب تک کہ اس سے قصاص نہ لے لیا جائے۔ والثامن دلالتها على وجوب القبض على الجماعة اذا قتلوا واحدا. اور آٹھویں چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب جماعت ایک شخص کو قتل کر دے تو سب سے قصاص لیا جائے، کیونکہ اس میں دونوں باتیں کہہ دی گئی ہیں، گویا سب کو قتل کر دیا، گویا سب کو زندگی بخش دی۔ والتاسع دلالت قولہ تعالی فکانما احیی الناس جمیعا علی معونۃ الولی علی قتل القاتل. اور نویں بات یہ کہ فکانما احیی الناس جمیعا، یعنی گویا اس نے سب انسانوں کو زندہ کر دیا، زندگی بخش دی، اس کی دلالت اس چیز پر بھی ہے کہ قاتل کے قتل پر ولی کی مدد کی جائے گی، یعنی مقتول کے ولی کی مدد کی جائے گی۔ والعاشر دلالتہ ایضاً علی قتل من قصد قتل غیرہ ظلما. اور دسویں بات یہ بھی اس سے معلوم ہوتی ہے، اس کی دلالت اس چیز پر بھی ہوتی ہے کہ صرف قتل نہیں بلکہ جس نے کسی دوسرے کو ظلم کر کے قتل کرنے کا ارادہ کیا اس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو یہ 10 چیزیں انہوں نے اس طریقے سے ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، جس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ استنباط و استدلال کے کیا پہلو ہیں جن کو اس آیت سے متعلق انہوں نے ملحوظ رکھا ہے۔ ہم سب وہ تینوں پہلو جو آپ کی آیت کی پیشکش اور اس سے نتائج اخذ کرنے کا عمل ہے، اعتراض کیا جاتا ہے علماء کی جانب سے، ایک ایک کر کے واضح ہوئے، چاہے وہ بنی اسرائیل سے متعلق آیت کو کیا جائے یا 2 صرف عامۃ الورود چیزوں کا ذکر ہو، یا تیسرا یہ کہ ہمارے امت کے علماء اس سے کوئی استنباط احکام نہیں کر رہے۔ کتنی بڑی فہرست ہے، پورا کا پورا ایک جامع منظم قاعدہ ہے جو انہی آیات سے برآمد کیا جا رہا ہے، واضح ہوتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں بحث کو، یہ بیان کیجئے گا، ہم اصل بحث کی طرف آگے بڑھتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو جرائم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں میں بیان کیے ہیں اور وہ بظاہر قتل اور فساد کے علاوہ نظر آتے ہیں، ان پر پھر کیسے سزا دی گئی؟ یہ جو جرائم اس میں بیان ہوئے ہیں ان کا اطلاق کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم آیت کے اطلاقات کو خود پوری طرح سمجھ لیں۔ ٹھیک۔ اس میں 2 جرائم کا ذکر ہوا ہے، ایک قتل نفس اور دوسرے فساد فی الارض۔ قتل نفس کے باب میں پھر قرآن نے بتایا ہے کہ اس کا قانون کیا ہے۔ اچھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جہاں مسلمانوں کا بھی کوئی نظم اجتماعی قائم نہیں ہوا، یعنی کوئی باقاعدہ حکومت نہیں ہے، قبائلی نوعیت کا نظام ہے،
وہاں پر اگر کسی شخص کو قتل کر دیا گیا ہے تو ہم نے اس کے وارثوں کو یہ حق دے دیا ہے کہ وہ اپنے اس قتل کا خود بدلہ لے لیں. اچھا. اور اس میں معاشرے سے یہ کہا ہے کہ اگر وہ اس قتل کا بدلہ لینا چاہیں تو ان کی مدد کی جائے. اس کے بعد مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو گیا. وہ مدینہ میں آ گئے. ایک باقاعدہ ریاست وجود پذیر ہو گئی. اب قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ وہ تو اس معاشرے کا مسئلہ تھا. اب جب ایک باقاعدہ حکومت ہے اس میں اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو کتب علیکم القصاص فی القتل. اب تم سب پر، تمہاری جمعیت پر، مسلمانوں کے معاشرے پر یہ چیز لازم کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے کہ وہ قصاص لیں. اب یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا، فرض کر دی گئی ہے، یعنی اسی طرح جیسے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے نماز فرض کر دی گئی ہے. اس فرض میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی. تو پہلا حکم کیا ہے؟ جہاں قتل ہوگا وہاں مسلمانوں کے معاشرے کو اس کا قصاص لینا چاہیے، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کر دینا چاہیے. یہی لازم ہے، اسی کو واجب کیا گیا ہے، اسی کو لفظ کتبہ سے ادا کیا گیا ہے. اس میں صرف ایک رخصت دی گئی ہے اور وہ رخصت اسی آیت میں آگے جا کے دے دی گئی ہے. وہ رخصت یہ ہے کہ اگر کسی مقتول کے وارث اسے معاف کر دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں، وارث آمادہ ہو جائے تو پھر تم بھی رعایت دے سکتے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ رعایت دینا تمہارے لیے لازم ہو گیا ہے. اس پر میں نے اپنی کتاب مقامات میں قتل عمد کے زیر عنوان ایک مفصل مضمون لکھ کے بتایا ہے کہ اس آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں قانون میں بڑی غلطی ہوئی ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب مقتول کے وارث معاف کر دیں تو ریاست کے لیے یا نظم اجتماعی کے لیے یا معاشرے کے لیے بھی اس کو معاف کر دینا لازم ہے. یہ فرمایا ہے کہ اس کی اجازت ہو جاتی ہے. اجازت ہو جاتی ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر معاشرہ یا معاشرے کی قائم کردہ عدالت یا ریاست کا نظم اجتماعی یہ محسوس کرے کہ معاف نہیں کرنا چاہیے تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو سزا دے. یعنی جب تک وہ رعایت کے لیے آمادہ نہ ہو جائے اس وقت تک وارثوں کی دی ہوئی رعایت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ساری بحث میں نے وہاں لکھ دی ہے. ٹھیک. اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس کے دلائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں. میں صرف اس کے آخری 2 پیرے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ میں نے معاملے کو کس نظر سے دیکھا ہے وہ سامنے آ جائے. میں نے لکھا ہے، اس سے واضح ہے، یعنی تمام دلائل کو بیان کر کے میں نے لکھا ہے، اس سے واضح ہے کہ قرآن کو اس بات پر تو یقیناً اصرار ہے کہ وارثوں کی مرضی کے بغیر قاتل کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی. یہ ذہن میں رکھیے. اس بات پر تو یقیناً اصرار ہے کہ وارثوں کی مرضی کے بغیر قاتل کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی، لیکن اس بات پر ہرگز اصرار نہیں ہے کہ وہ نرمی برتنے پر تیار ہو جائیں تو اسے چھوڑنا ضروری ہے. یہ فرق نہایت حکیمانہ ہے. دوسری بات پر اصرار کیا جائے تو معاشرے کا حق تلف ہوتا ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، اب وارثوں نے معاف کر دیا تو عدالت کو بھی لازماً معاف کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاشرے کا حق تلف ہوتا ہے. یعنی قتل معاشرے کے خلاف بھی ایک جرم ہے جیسے کہ قرآن نے بیان کیا، اور وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کا ہم ریمنڈ ڈیوس اور شاہ رخ تتوئی کے معاملے میں ماتم کر رہے ہیں. یہ 2 مشہور واقعات ہیں ہماری تاریخ کے. اور پہلی بات پر اصرار نہ کیا جائے تو وارثوں کا حق تلف ہوتا ہے، اور وہ حکمت باطل ہو جاتی ہے جو اس پورے قانون میں ملحوظ ہے کہ مقتول کے وارثوں کی آتش انتقام بجھا دی جائے اور ان کے زخم کا اس طرح اندمال کیا جائے کہ اگر وہ کوئی نرم رویہ اختیار کرے تو قاتل اور اس کے خاندان پر یہ ان کا براہ راست احسان ہو جس سے نہایت مفید نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے. ہمارے فقہا کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھا اور اس طرح قتل جیسے سنگین جرم کو معاشرے سے بے تعلق کر کے محض قاتل اور مقتول کے اولیاء کے مابین ایک قضیہ بنا دیا ہے. قصاص اور دیت کا قانون فقہا کی اسی رائے پر مبنی ہے جو ہمارے ہاں بھی قانون کی حیثیت سے رائج ہے. اس قانون میں
جلد سے جلد ترمیم کر کے اسے ہر لحاظ سے کتاب الہی کے مطابق کر دینا چاہیے۔ ہم اپنے ایمان و عقیدے کی روح سے قرآن و سنت کے پابند ہیں، ان کی کسی خاص تعبیر کو ماننے کے ہرگز پابند نہیں ہیں۔ علماء سے ہماری درخواست ہے کہ وہ بھی ان معروضات پر غور فرمائیں۔ یہ خدا کے دین کا معاملہ ہے، اسے ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر دیکھنا چاہیے۔ اس طرح میں نے یہ بتایا ہے کہ جو قتل نفس ہے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون پھر آگے کیا ہے۔ دوسرے، فساد فی الارض۔ جی فساد فی الارض سے متعلق بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ یاد ہوگا کہ پہلی نشست میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ اپنی کتاب میزان میں اس کی مختلف صورتوں کو میں نے کس طرح واضح کیا ہے۔ اس میں سے 3 کو اٹھا لیجئے، وہ بڑی بنیادی ہیں۔ اس سے واضح ہو جائے گا کہ کس زاویے سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب کسی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ہو تو اسے گناہ کہا جاتا ہے، یا اس میں اخلاقی کا بات تو ظاہر ہے وہ بھی اللہ ہی کے حوالے سے۔ ہم کہتے ہیں یہ گناہ کا کام ہو گیا۔ گناہ کا معاملہ بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ سے توبہ و استغفار کرو، نصیحت کریں گے، اس کے بارے میں عمومی طور پر بھی لوگوں کو کہتے رہیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ہدایت ہمیں کی گئی ہے اور جو ہماری تہذیبی روایت میں شامل ہے، اس سے بھی یہی مقصود ہے کہ لوگوں کو غلطیوں کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں متنبہ کیا جاتا رہے۔ یہ گناہ جرم کب بنتا ہے؟ جرم بننے کے معنی یہ ہے اب یہ قابل دست اندازی پولیس ہو گیا ہے، اب اس کے خلاف معاشرے کو اقدام کا حق حاصل ہو گیا ہے، اس کی تعین ضروری ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو بھی اپنے ایک مضمون میں واضح کیا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ قانون کی بنیاد کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جو گناہ کو جرم بنا دیتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ گناہ اپنی ذات سے باہر نکل گیا، اس نے کسی دوسرے کی حق تلفی کر دی، اس نے کسی دوسرے کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کر دیا۔ تو جیسے ہی یہ ہوا اب یہ معاشرے سے متعلق ہو گیا ہے، تو اس کو جرم کہا جاتا ہے۔ اس جرم کی ہم سزا دے سکتے ہیں۔ عام حالات میں ساری دنیا اس کو مانتی ہے۔ ہمارے پروردگار نے بھی مسلمانوں کو بعض جرائم کے بارے میں تنبیہ فرمائی اور پھر یہ کہا کہ اگر تم میرے ساتھ عہد اطاعت باندھ کر، میرے دین پر ایمان لا کر، اسلام کو پورے شعور کے ساتھ قبول کر کے ان جرائم کا ارتکاب کرو گے تو پھر وہ معاشرہ جو میرے دین کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو، میں اس پر یہ فرض عائد کر رہا ہوں کہ وہ پھر میری مقرر کردہ سزائیں تم پر نافذ کر دے۔ اور اس طرح گویا خدا کے عقاب کو اسی دنیا میں ان جرائم کے مرتکبین سے متعلق کر دیا۔ یہ عام جرائم کا معاملہ ہو گیا، یعنی پہلے گناہ تھا پھر وہ جرم بنا۔ یہ جرم کب فساد بن جاتا ہے؟ یعنی جس وقت یہ محض جرم نہیں رہتا، جرم میں انسان ڈرتا، دوسروں سے چھپاتا اور یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو اور میں یہ ارتکاب کر کے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کر لوں۔ اس میں وہ معاشرے کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی اس کی روح کیا ہے فساد کی کہ وہ معاشرے کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ اس میں ظہور، افشا اور دوسروں کے حق تلف کرنے کے لیے دیدہ دلیری پیدا ہو گئی۔ ایک تمرد کا اور سرکشی کا رویہ در آیا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب گویا ایک طرح کی نیوسنس پیدا ہو رہی ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے جو وجود میں آ گیا ہے۔ یہ اللہ کے دین میں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، جرم بھی ہو جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے شخص سے ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بیعت رضوان کے بعض صحابہ سے بھی جرائم کا ارتکاب ہوا ہے اور ان کو سزا دی گئی ہے۔ اس سے مفر نہیں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر تمرد اور سرکشی اختیار کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر میرے مقابلے میں استکبار ہے۔ اس کی سزا دنیا میں بھی غیر معمولی ہے اور آخرت میں بھی غیر معمولی ہے۔ جب دنیا میں اس جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، یعنی تمرد کے ساتھ جرم کا ارتکاب، سرکشی کے ساتھ جرم کا ارتکاب،
ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جرم کا ارتکاب، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ وہی اس آیت کے متصل بعد اگلی آیت میں بیان ہوئی، وہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اس سے وہ آیت شروع ہوتی ہے، آگے وہ سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں کیا چیز ہوتی ہے، تو میں نے اس کو سمجھانے کے لیے وہاں بھی مثالیں دی ہیں، اس کی وضاحت میں یہاں بھی کر دیتا ہوں۔ یعنی کیا ہوتا ہے، ایک شخص قتل کر دیتا ہے، یہ معلوم ہے کہ قتل کرنے میں طبیعت کا اشتعال، کوئی رد عمل کی کیفیت، کوئی دشمنی، حسد، کوئی چیز باعث بن جاتی ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بعض لوگ خالص دینی جذبے سے اٹھے اور انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی، یعنی اس میں بھی کیا ہو رہا تھا، قتل ہی ہو رہا تھا، لیکن اب یہ قتل اس طرح کا قتل نہیں تھا، اس میں بچوں کی چیتھڑے اٹھ رہے ہیں، اس میں عورتوں کی پرواہ نہیں ہے، اس میں کون مقاتل ہے کون مقاتل نہیں ہے اس کا کوئی فرق نہیں ہے، بازار میں بم چلا دیا۔ یہاں تک کہ اس کا سب سے درد انگیز حادثہ وہ تھا جب ہم نے دیکھا کہ ایک اسکول میں داخل ہو کر بچوں کو ذبح کر ڈالا گیا، یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو اب یہ محض قتل نہیں رہا، اس میں تمرد اور سرکشی درائی ہے، اب یہ فساد فی الارض ہے، یعنی اب قتل نے گویا اس سے آگے بڑھ کر ہے وہ قتل ہی، اگر ویسے دیکھیں تو 100 بچوں کو بھی مار دیا ہے تو قتل ہی کیا ہے، قتل ہی کیا، لیکن یہ وہ قتل نہیں ہے، شدت بڑھ گئی، یہ اب اس سے بہت آگے کی چیز بن گئی ہے۔ اس کو قرآن مجید اب محض قتل کا جرم نہیں کہے گا، وہ اس نے بیان کر دیا پیچھے، یہ اب قتل نے دہشت گردی کی صورت اختیار کر لی ہے، اور ہم بھی دیکھیے اپنے ہاں اس کے لیے ایک دوسرا لفظ بول رہے ہیں، دنیا بھی اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہی ہے، یہ انسان کے حادثہ اخلاقی کا حکم ہے جو اس دوسری صورتحال پر لگا رہا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ چوری میں ہے، یہ دیکھیے کہ ایک آدمی میرا مال میرے گھر میں آ کے چرا لیتا ہے، نقب لگاتا ہے، رات کی تاریکی میں کوئی چیز اڑا کے لے جاتا ہے، میرے کھیت سے گندم اٹھا لیتا ہے، ایسے ہی جیب کاٹ لیتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کم تول کے دیتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی چوری کر رہے ہوتے ہیں، تو چوری کا جرم بھی سوسائٹی میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں تمرد یا سرکشی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں تو بندوق چلانی آ گئی ہے، وہ نکلتے ہیں اور پھر ڈاکے ڈالتے ہیں، دیکھیے وہ بھی مال ہی چرانے آئے، لیکن اب ہمیں ایک دوسرا لفظ اختیار کرنا پڑا کہ یہ اب محض چوری نہیں رہی، اس میں کیا ہے، اس میں محض مال نہیں چرایا جا رہا بلکہ جان کو یا آبرو کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، یرغمال بناتے اس لوگ، کے خلاف اقدام کیا جا رہا ہے، لوگوں کو یرغمال بنا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنا مال دے دو، تو چوری ڈاکہ بن گئی۔ اب یہ مال چرانا محض جرم نہیں رہا، یہ اب چوری نہیں رہی، اس سے آگے بڑھ کر فساد فی الارض کا جرم بن گئی ہے۔ اسی طرح کی صورتحال ریاست کے مختلف معاملات میں ہوتی ہے، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جن میں لوگ کسی نہ کسی قانون کی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں، یہ قانون کی خلاف ورزی روزانہ ہوتی ہے، کہیں جرمانہ ہو گیا، کہیں قید میں ڈال دیا، یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کبھی ریاست کے پورے نظم کو چیلنج کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، بغاوت کا ارتکاب کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بغاوت کے جرم کو اب عام جرائم کی طرح نہیں دیکھا جاتا، دیکھنے کا اسلوب بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو نظم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق قائم ہوا تھا، جس سے لوگوں کو امن فراہم کرنا مقصود تھا، جس میں ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی تھی، اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ اب عام نوعیت کے جرائم میں سے ایک جرم نہیں ہے، اس کی نوعیت بھی بالکل تبدیل ہو گئی۔ اسی کے ذیل میں زنا کو سمجھیے، ایک مرد و عورت کے درمیان کوئی یاری آشنائی کا تعلق پیدا ہوا، کسی کمزوری کے لمحے میں جذبات کا غلبہ ہو گیا اور زنا کا ارتکاب ہو گیا، یہ زنا کا جرم ہے، یہ بھی گناہ ہے، اس کی سزا بھی مقرر کی گئی ہے، لیکن یہی چیز ذرا دو اور صورتوں میں دیکھیں، بہت سے لوگ ہوں گے کہ بالکل اوباش بن کے نکل کھڑے ہوں گے، گلیوں اور بازاروں میں بچیاں تک ان کی دراندازی سے بچی نہیں رہیں گی، محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات وہ رات کی تاریکیوں میں دن میں کسی عورت پر حملہ آور ہو جائیں گے اور اس طریقے سے زبردستی اس کی عصمت دری کر لیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ اب اسی طرح کا زنا کا ارتکاب ہے جس طرح کے دو مرد و عورت
باہمی طور پر رضامندی سے کر لیتے ہیں. اس کو آپ انگریزی زبان میں بھی ایک دوسرے لفظ سے ادا کرتے ہیں، ریپ. ہمارے ہاں بھی اس کو زنا بالجبر سے تعبیر کیا لوگوں نے. یہ ساری صورتحال ایسے ہی ہے. بالکل یہ ایسے ہی ہے. تو اب کیا زنا بالجبر کو بھی عام زنا کا جرم قرار دیا جائے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ انسان کا حادثہ اخلاقی کیا کہتا ہے؟ وہ یہی حکم لگاتا ہے اور یہی فتویٰ دیتا ہے کہ یہ اب زنا نہیں رہا محض، یہ فساد فی الارض کی صورت اختیار کر گیا. ٹھیک. یعنی اگر زنا بالجبر بن گیا ہے، ریپ کی صورت اختیار کر گیا ہے، اوباشی کی صورت اختیار کر گیا ہے، تو اس کو اب عام جرم نہیں سمجھا جا سکتا. اسی طرح کی صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ کچھ عورتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ گلی بازار میں جا کے بیٹھیں گی، جھنڈا لگائیں گی اور اب وہ مصافحات کی صف میں شامل ہو جائیں گی. یعنی کعبہ گری شروع کر دیں. کھلے عام زنا کی دعوت دی جا رہی ہے. زنا یہ معلوم ہے کہ نسل انسانی کے خلاف، اس کے بقا کے خلاف جرم ہے. یہ معمولی جرم نہیں ہے. وہ جب رضامندی کے ساتھ یاری آشنائی کے تعلق میں ہو رہا تھا اس وقت بھی اس کو روکنا ضروری تھا، لیکن اب تو یہ ہے گویا سوسائٹی کو چیلنج کر دیا گیا ہے. ٹھیک. یعنی باہر نکل کر لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اس جرم کا ارتکاب کرو. اسی طرح کی صورتحال ہم موجودہ زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ جب کیمرہ ایجاد ہو گیا ہے تو کس طریقے سے یہ غلاظت اشاعت فاحشہ کی صورت اختیار کر گئی ہے. اس میں کس نوعیت کے جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے، اس میں عورتوں کی، مردوں کی کیسی تذلیل ہوتی ہے، اور پھر کس طرح اس کو پیش کر کے ہمارے بچوں تک کے ذہن مسموم کیے جاتے ہیں. تو کیا اب یہ محض زنا کا جرم ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ فساد فی الارض کی صورت اختیار کر گیا ہے. یہ میں نے مختلف چیزیں آپ کو بتائیں. اس طرح کے جتنے جرائم ہیں، یعنی یہاں پر ہم نے 3-4 بڑی چیزوں کو لیا. آپ جتنے جرائم ہیں ان سب کو جب دیکھیں گے، جیسے ہی ان میں تمرد داخل ہوتا ہے، جیسے ہی سرکشی داخل ہوتی ہے، جیسے ہی ان میں نیوسس در آتی ہے، جیسے ہی اس میں ریبیلیس ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، وہ فساد فی الارض کے دائرے میں چلے جاتے ہیں. اس کے تحت اب آپ ایک پوری فہرست بنا لیجئے اور اس کے بعد ان جرائم کی سزاؤں کے بارے میں یہ فیصلہ کیجئے. ظاہر ہے کہ جب بھی کبھی ریاست کا نظم بنے گا، اس میں کوئی حکومت قائم ہوگی، کوئی پارلیمنٹ ہوگی، تو امرہم شورا بینہم کے طریقے پر ایک ایک صورتحال پر بحث کر کے یہ متعین کیا جائے گا کہ کیا چیزیں عام جرائم کی صورت میں ہیں اور کیا چیزیں ہیں جن کو اب فساد فی الارض قرار دیا جا سکتا ہے. میں نے انہی سب کو سامنے رکھ کر وہ عبارت لکھی تھی جو میں اس سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں. اس کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے اور دیکھیے کہ اس میں کتنے جرائم ہیں جنہیں میں نے اس کے تحت بیان کیا ہے. آیت بھی دوبارہ سن لیجئے. آیت سورہ مائدہ کی ہے. وہ آیت جس سے ہم نے استدلال شروع کیا وہ آیت 32 ہے جی. مائدہ کی. یہ 33-34 ہے، یعنی اس کے متصل بعد آئی ہے. الفاظ ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ترجمہ ہے انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی حکومت دنیا میں براہ راست قائم ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول زمین پر بھیج دیا، وہ دنیا پر حکومت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس حکومت میں بادشاہ ہیں. حکومت الہیہ کے خلاف لوگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور اس طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی سزا پھر یہی ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں یا انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے. اس میں دیکھیے قتل کا ذکر کیسے کیا، عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں، کیونکہ اب یہ صرف قتل کے مجرم نہیں ہے، یہ اس سے آگے بڑھ کر فساد فی الارض کے مجرم ہو گئے ہیں. یا سولی پر چڑھائے جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کر دیے جائیں. بہت سخت سزائیں ہیں. آخر میں فرمایا ہے کہ اس میں ایک نرم سزا بھی ہے، یعنی انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں. سو ان پر زیادتی نہ کرو
اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ 4 سزائیں اس لیے بیان کی ہیں کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے سخت ترین سزا بھی موجود ہو اور نرم ترین سزا بھی موجود ہو، اور پھر قابو پانے سے پہلے وہ ہتھیار پھینک دیں یا اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو معافی کی گنجائش بھی رکھی ہے۔ پورا قانون بیان کر دیا۔ اس میں نے جرائم کی وضاحت کی ہے، کیونکہ لفظ فساد فی الارض استعمال ہوا ہے۔ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو اور لوگ اس کی حکومت میں اس کے کسی حکم یا فیصلے کے خلاف سرکشی اختیار کر لیں، یعنی وہاں بھی کسی فیصلے سے اختلاف کرنے کی جسارت کی جا سکتی ہے، اس پہ کوئی سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن سرکشی اختیار کر لیں تو یہ اللہ اور رسول سے لڑائی ہے۔ اسی طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی تعبیر ہے، یہ اس صورتحال کے لیے آتی ہے جب کوئی شخص یا گروہ قانون سے بغاوت کر کے لوگوں کی جان و مال، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف برسر جنگ ہو جائے، یعنی اس نے گویا ایک جنگ برپا کر دی ہے۔ چنانچہ قتل دہشت گردی، زنا بالجبر اور چوری ڈاکہ بن جائے، یا لوگ بدکاری کو پیشہ بنا لے، جیسے میں نے کعبہ عورتوں کی مثال دی، یا کھلم کھلا اوباشی پر اتر آئیں، یا اپنی آوارہ منشی، بدمعاشی اور جنسی بے رہروی کی بنا پر شریفوں کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جائے۔ بارہ اس طرح کے لوگ محلوں میں، دیہاتوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، یا نظم ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، یا اغوا، تخریب، ترہیب اور اس طرح کے دوسرے سنگین جرائم سے حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں تو اسی فساد کے الارض کے مجرم ہوں گے۔ یہ اس کی تفصیل ہے۔ چنانچہ اب کوئی روایت آپ دیکھیں گے، آپ کوئی فقہی حکم دیکھیں گے، ہر جگہ یہ بات قرآن نے طے کر دی، اس نے اس کے حدود اربع متعین کر دیے، اسی زاویے سے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر رسالت مآب نے کہیں موت کی سزا دی ہے تو یا وہ قتل نفس کی سزا ہوگی یا وہ فساد فی الارض کی سزا ہوگی، اور فساد فی الارض کے تحت کیا جرائم آ سکتے ہیں ان کی میں نے تفصیل کر دی۔ صاحب یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو جرائم بیان ہوئے ہیں، قتل و فساد فی الارض، ان کا اطلاق کن کن صورتوں پر کیا جا سکتا ہے آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی شدہ زانی کو رجم کرنا ہو، مرتدین کو سزا دینی ہو، یا توہین رسالت کے مجرم ہوں، وہ کیسے فساد فی الارض کے تحت آتے ہیں؟ ان کے اطلاق کو بھی غنی صاحب سمجھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔